بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا ناپاک جانور کے اعضاء انسان کے جسم میں بطور علاج کے لگائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ ناپاک چیز سے انسان کا علاج کرنا اصل میں حرام ہے، اور اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت ہے، جس کو امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الدواء الخبیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا ہے، اور خبیث ضد ہے طیب کی۔ حلال طیب ہوتا ہے اور حرام خبیث ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سنن ابی داود میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل انزل الداء والدواء، بے شک اللہ عز وجل نے داء کو یعنی بیماری کو اور دوا کو نازل فرمایا، وجعل لكل داء دواء، اور ہر بیماری کے لیے ایک دوا بنایا، فتداووا ولا تداووا بحرام، تو تم دوا کیا کرو لیکن حرام چیز سے دوا مت کرو۔ لیکن فقہائے کرام نے ایک صورت میں اس کی اجازت دی ہے، کہ بہت مجبوری کی صورت ہو اور سوائے حرام جانور کے، ناپاک جانور کے، اور کوئی دوسرے جانور یا دوسرے طریقے سے اس کا علاج نہ کیا جا سکے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع شرح المہذب میں فرماتے ہیں، اذا انکسر عظمہ فینبغی ان یجبرہ بعظم طاہر، اگر اس کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ پاک ہڈی سے اس کو جوڑے۔ قال اصحابنا ولا يجوز ان یجبرہ بنجس مع قدرتہ علی طاہر یقوم مقامہ، اور جائز نہیں ہے کہ پاک سے اس کو جوڑنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود ناپاک سے جوڑا جائے۔ اور اس کا فقہی قاعدہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں حرام چیز کو حلال کر دیتی ہیں، اور اس کی اصل قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں آتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک تم پر حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اس جانور کو جس پر غیر اللہ کا نام پکار کر ذبح کیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، بس جو کوئی مجبور ہو گیا ہے بغیر حد کو تجاوز کیے کہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو مجبوری کی صورت میں یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، بالکل ایسا ہی جیسا کہ کوئی آدمی اگر ریگستان میں ہو اور اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو سوائے شراب کے، اور وہ جو ہے موت کی حالت تک پہنچ جا رہا ہو بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو اس شراب کو ضرورت کے اتنا اپنی جان کو بچانے کی حد تک جو ہے پی سکتا ہے، تو اسی طرح یہ چیز بھی جائز ہوگی۔ لیکن جس طرح اگر پانی بھی موجود ہے اور شراب بھی موجود ہے، اس کے باوجود شراب پی رہا ہے تو حرام کا مرتکب ہوگا اور گنہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر حلال جانور سے علاج ممکن ہے، پاک جانور سے علاج ممکن ہے، اس کے باوجود بھی حرام کا استعمال کر رہا ہے، ناپاک جانور کا استعمال کر رہا ہے، تو یہ یقیناً حرام کا ارتکاب ہوگا اور گنہگار ہوگا۔ اب اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر انسان کے اندر ناپاک جانور کا کوئی حصہ لگا دیا جائے تو کس طرح اپنے رب کے سامنے نماز میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے، کس طرح وہ عبادتیں کر سکتا ہے جبکہ اس کے اندر ایک ناپاک چیز موجود ہے؟ تو اس کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ ناپاکی سے جو بچنے کا اور پاکی حاصل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ظاہری جسم سے ہے، جسم کے اندرونی حصے سے اس کا تعلق نہیں ہے، ورنہ تو ناپاک جانور کے جسم کا حصہ لگانے سے پہلے سے بھی ہر انسان کے اندر اس کی جو بھی ناپاکیاں رہتی ہیں، یعنی خون رہتا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر پیشاب رہتا ہے، اور اس کے اندر دیگر ناپاکیاں اس کی آنتوں میں، اس کی انتڑیوں میں جو ہے موجود رہتی ہیں،
اور اس کے ساتھ ہی وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ طواف کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی عبادتوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں 66 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے خون اور گوبر کے درمیان میں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی ناپاکی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، باہر جو چیز آ رہی ہے، باہر جو چیز موجود ہے، وہ پاک ہونا ضروری ہوتا ہے عبادات کے لیے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ پاک جانور کے اعضاء تو بلا کسی رکاوٹ کے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن ناپاک جو جانور ہے اس کے اعضاء بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر اشد ضرورت کے نہیں لگائے جا سکتے ہیں۔ اور ناپاک جانوروں میں بھی خنزیر کے مقابل دوسرے جانوروں کو ترجیح دیا جائے گا، یعنی پاک جانور، اگر پاک جانور نہیں ہے تو ناپاک جانور، ناپاک جانوروں میں بھی سب سے آخر میں خنزیر کو رکھا جائے گا، کیونکہ خنزیر کی نجاست سب سے بڑھ کر ہے اور اس کی نجاست پر سب کا اتفاق ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید فقہائے کرام نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ جانور جس سے یہ جو بھی عضو لیا جا رہا ہے اس کو سخت تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے اور بغیر ضرورت کے قتل نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے اپاہج بنا کے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جانور کو تکلیف دینا بھی حرام ہے اور اسی طرح بغیر کسی ضرورت کے اس کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی چڑیا کو کھیلنے کی خاطر بغیر کسی ضرورت کے قتل کر دے تو وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس جاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اے رب، مجھے فلان نے غیر ضروری اپنے کھیل کود کے لیے قتل کیا ہے، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ، اور کسی منفعت کے لیے مجھے قتل نہیں کیا، بغیر کسی فائدے کے مجھے قتل کیا، کسی فائدے کے لیے قتل نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اگر کسی ناپاک جانور کے جسم سے کچھ اعضاء انسان کے جسم میں اس کی جان بچانے کے لیے لگائے جاتے ہیں تو یہ ان شرائط کے ساتھ جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔